السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ حاضرین، گزشتہ درس کے اندر ماہ رمضان کے خصوصیات اور اس کی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ماہ رمضان جس کام کے ساتھ معروف ہے، جس چیز سے ہم اس مہینے کو جانتے ہیں، اسی اہم عمل کی طرف ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے روزہ۔ روزہ، اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کے فوائد، ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ اور بہتر طریقے سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں اور روزے کو خراب ہونے سے ہم اپنے ان اعمال کی حفاظت کر سکیں۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم چیز نہیں جانتے ہیں اور اسے بچانا کیسے ہے، اس وجہ سے بھی ہم مسٹیک کر جاتے ہیں یا غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ یہ اس امت پر اکیلے فرض نہیں ہے، اب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کے اوپر، سب امتوں کے اوپر یہ روزہ فرض تھا۔ ایک طرح سے نصیحت کی گئی کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو صرف تمہارے لیے ایکسٹرا، تمہارے لیے ضروری یا ذمہ داری قرار دیا گیا، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا، تم اکیلے نہیں ہو۔ دوسری چیز، یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنے پسند سے اور اپنے حساب سے اللہ رب العالمین ایک انسان کو اس کے عملوں کا ثواب دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم یا الا الصیام۔ ایک جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ یہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک انسان کا عمل، ابن آدم کا عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا اور میں ہی اس کے حساب سے، اپنے حساب سے اس کا ثواب یا اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس انسان نے میرے لیے اپنی شہوت، اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ روزہ آپ ہیں یا نہیں ہیں کوئی اور نہیں جانتا ہے، بس آپ نے مان لیا، سوچ لیا کہ میں روزے سے ہوں اور آپ روزے کے حالت میں ہو گئے، اسی وجہ سے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین ایک انسان کو اتنا دے گا کہ پھر اللہ رب العالمین ایک انسان کو خوش کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ روزے کا اندازہ لگائیے، روزے دار کے منہ سے ایک طرح سے بدبو آتی ہے، کئی گھنٹوں تک جب کھانا پینا نہ کیا جائے، خاموشی کے ساتھ بغیر کھائے پیے گزاریں تو اپنے منہ سے ایک طرح سے عجیب قسم کا سینٹ آنے لگتا ہے اور ایک انسان کو وہ ناپسند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایک روزے دار کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام والا ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس منہ سے نکلنے والی سینٹ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان ناپسند کرتا ہے اس چیز کو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ دار ایک خاص انسان ہوتا ہے اور روزہ ایک خاص عمل ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک قریب جانے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، منانے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔
تو آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے اور روزوں کو ان تمام چیزوں سے بچائیں گے جو اس کے اندر کمی کرنے والی ہے۔ روزوں کو ان فضائل کو سمجھتے ہوئے ہم روزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔